بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. ویورز، آج جو میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کروں گا، یہ سٹوری ایک بڑی عجیب سٹوری ہے، ایک انوکھا قتل ہے. اس حوالے سے میں آج آپ سے گفتگو کروں گا. جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر بھی کریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دو دوست ہیں جو آپس میں ان کا بڑا یارانہ ہے، اکٹھے گھومتے ہیں گاڑی میں. یعنی یہ دیکھیں کہ ارسلان اور احسان دو دوست ہیں. ارسلان اور حسان لاہور کے رہائشی ہیں. تقریباً کم و بیش 20 سے 25 سال کے درمیان میں دونوں کی عمریں ہیں. حسان کی اپنی گاڑی ہے، ارسلان اس کا دوست ہے. حسان کے حالات مالی جو ہیں وہ اچھے ہیں. حسان نے ارسلان کو تقریباً 3 لاکھ روپیہ دیا ہے، جو کہ ارسلان نے اپنے کزن کو لے کے دیا کام کے لیے کہ یہ آپ پیسے لے لو، اس سے آپ کاروبار کرو. کوئی پرافٹ شرافٹ کا معاملہ ہوگا کہ بقول پولیس کے اور اس کے جو گھر والے ہیں مقتول کے، ان کے کہ وہ جو 3 لاکھ روپیہ دیا تھا اس کے عوض حسان کے پاس 4,20,000 روپے کا چیک تھا. یعنی 1,20,000 اس سے منافع لینا تھا ارسلان کے دوست سے، کزن سے. اچھا، آپس میں یہ اتنے اچھے دوست تھے کہ ان کے آپس میں فیملی ریلیشن بھی تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ سارا دن گھومتے پھرتے، کھاتے پیتے، اکٹھے محفلیں انجوائے کرتے. میں اس میں اور تفصیل آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قتل کیوں ہوا، اور ایک اندھا قتل، اور پھر اس کو ڈھونڈنے میں پولیس نے بڑی ایک ٹیکنیکلی مطلب جو ہے انکوائری کی اور سوچ بچار کی. اور پھر یہ دیکھیں کہ میں اس میں یہ بھی ایک جان پایا ہوں کہ ہماری پولیس میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. سب کچھ ان کے پاس اب موجود ہے، ٹیلنٹ بھی ہے. اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو وہ بڑی اچھے طریقے سے سر انجام دے لیتے ہیں. یہ 16/3 کا واقعہ ہے جی. 16/3 یعنی کہ مارچ 16 کا یہ واقعہ ہے. مارچ 16 کو ایک قتل ہوتا ہے، اور وہ قتل لاہور کی ایک نہر ہے، جلو نہر کے اوپر ایک میت پڑی ہوتی ہے. وہاں کال آتی ہے کسی کی، اور وہ پولیس جا کر اس میت کو اٹھاتی ہے. اس کے 2 گولیاں لگی ہوتی ہیں، اور وہ اس کو تھانے میں لے جاتے ہیں اور اپنا کارروائی کر کے پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں ہاسپٹل میں. پھر اس کے بعد اس کی اب جو ورثاء ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے اس کے کوئی جیب میں کاغذ کو معاملہ وہاں سے ٹریستے ہیں، ٹریس کے پتہ چلتا ہے ڈیڈ باڈی فلاں کی ہے، یہ فلاں اس کے ورثاء ہیں. وہ آ جاتے ہیں، ڈیڈ باڈی ملتی ہے. اس کے اوپر اب یہ نہیں پتہ چلتا قتل کس نے کیا ہے. تو اس کا جو موبائل ہے مقتول کا، حسان کا، اس کے اوپر پولیس اپنا کام کرتی ہے. وہ اپنی ایک منگیتر کے ساتھ کہہ لیں کہ یعنی چند دنوں میں منگنی ہونے والی تھی، رشتے کی بات طے تھی. لڑکی کا نام ہے کنزا. اس کے ساتھ وہ رابطے میں تھا، وہ چیٹ وغیرہ کر رہا تھا فیس بک کے ذریعے سارا. تو وہ اس کے ساتھ جو رابطہ تھا اس سے پوچھا کہ یہ معاملہ کس طرح ہے. تو اس نے بتایا کہ جی یہ اس کے ساتھ میری منگنی ہونے والی تھی، میری اس سے شادی ہونا تھی، اور جو ارسلان ہے وہ میرے اوپر بری نظر رکھتا تھا. اس نے مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی اور میں نے اس کو بلاک کیا، میں نے اس کا انکار کیا. میں نے اس کے ساتھ اپنی فرینڈشپ یعنی فیس بک پہ بھی کرنا پسند نہیں کی. اور یہ بھی سامنے آیا کہ جو ارسلان ہے قاتل، وہ حسان کی جو منگیتر تھی، ہونے والی منگیتر کہہ لیں، اس کے اوپر بھی بری نظر رکھتا تھا. پیسوں کا لین دین بھی تھا. وہ لڑکی کا معاملہ بھی بیچ میں تھوڑا بہت تھا. ویسے لڑکی اس میں انوالو باقاعدہ نہیں ہے، لیکن ارسلان کا کوئی غلط یا اس کے اوپر کوئی نظر تھی. تو اصل میں مدعا آپ کے سامنے ویورز یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اتنی کلوز دوستی، اسی دوست کی گاڑی میں ارسلان گھومتا ہے، پھرتا ہے، کھاتے پیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں. فیملی کا تعلق اتنا ہے کہ ایک دوسرے کے والدین ان کو اپنے بیٹے سمجھتے ہیں. یعنی حسان کے جو ماں باپ ہیں وہ ارسلان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں،
اور ارسلان کے جو ماں باپ ہیں وہ حسان کو اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ اس طرح دونوں کے والدین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست سے بہت پیار کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک پولیس نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو حسان ہے اس کے ساتھ ارسلان کا بھی غلط تعلق بھی ہو سکتا ہے، یعنی لڑکے کا لڑکے کے ساتھ غلط تعلق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یعنی کچھ جو حسان کی میت تھی، ڈیڈ باڈی تھی، اس کی بیک پر کچھ دانتوں کے نشان ملے ہیں، جیسے کسی نے دانتوں سے کاٹا ہوا ہو اس کے جسم کے اوپر، اور اس طرح کے نشانات اس کے اس کی باڈی پہ بھی ہیں، ارسلان کے بھی، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح ایک شخص ایک سیکشل انداز میں ایک دوسرے سے پیار کرتا ہے اور اس کو کاٹ لیتا ہے، اور جسم کے اوپر اس طرح کے نشانات موجود تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، اب یہ دیکھیں کہ اس میں جو مدعی ہے حسان کا چچا ہے، حسان کا چچا، وہ کہتا ہے جی میرے جو بھائی ہیں حسان کے والد، وہ ذرا شریف طبع انسان ہیں، باہر اتنا آنا جانا، سوشل ایکٹیویٹی ان کی کم ہے، تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بھتیجے کا مدعی بنتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے فیصلے کی انہوں نے تائید کی، بجائے اس کے کہ ماں باپ یا کوئی بھائی ان کا مدعی بنتا، میں چچا ہوں اور میں مدعی ہوں۔ دوسری مین یہ دیکھیں کہ میں ویورز یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قتل انہوں نے کیا، یہ اس ارسلان نے، لڑکے نے بڑی مہارت سے گاڑی میں لے کے گئے، پسٹل اس کے پاس ہے، ہفتہ 10 دن سے اس نے اپنے کزن وغیرہ سے پسٹل کا ارینج کیا۔ پھر جب اس نے وہ پیسوں کی ڈیمانڈ چل رہی تھی، وہ لڑکی کا معاملہ چل رہا تھا، تو اس طرح وہ باہر نکلتے ہیں، باہر آؤٹنگ پہ، اور ادھر ادھر گھومتے شومتے ہیں۔ وہاں جب اس نے ایک موقع پایا، ارسلان نے، اپنے انتہائی قریبی دوست کا، جو اندازہ کریں اپنے بچوں کو آپ اپنی نظر میں رکھیں ناظرین، یہ میرا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنا قریبی دوست، جب اس نے اس کو موقع پایا، دیکھا، اس نے ایک گولی ماری، پھر اس نے دوسری گولی ماری، جب اس کو یقین ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو کان شان لگا کے اس کی چھاتی پہ اس کی دھڑکن کو چیک کیا کہ واقعی یہ قتل ہو گیا ہے۔ پھر اس کو گاڑی بھگائی، پھر وہاں جلو نہر کے اوپر لے جا کر 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے اوپر اس کی میت کو پھینکا، ٹھکانے لگایا اس کی لاش کو، اور پھر یہی ارسلان جو ہے یہ حسان کی گاڑی کار کو لے کر پورے لاہور میں ادھر ادھر، پورے لاہور میں کیا وہ گھومتا پھرتا رہا وہاں، کیونکہ انسان کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک انسان کا قتل کیا ہے، ایک دوست کا قتل کیا ہے جس کے ساتھ انسان نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے، اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ تقریباً 14-15 سال سے، یعنی بچپن سے ان کی دوستی تھی، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ فیملی ریلیشن تھے، کھاتے پیتے اکٹھے تھے، پڑھتے اکٹھے تھے۔ تو اس طرح میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ویورز کہ کم سے کم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اتنے گھنونے قتل کیوں ہو رہے ہیں، اتنا یہ جو جرائم ہے معاشرے میں، یہ جنم لینے کی وجوہات کیا ہیں، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ اب یہ قتل ہو جاتا ہے، پولیس ڈیڈ باڈی لیتی ہے، گھر والوں کو پتہ چلتا ہے سارا معاملہ۔ اب پولیس کیا کرتی ہے کہ پولیس دیکھتی ہے کہ جناب یہ جو قتل ہوا ہے اب کیا کس نے، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آخر جو ارسلان ہے اس نے گاڑی میں اپنا فون بند رکھا ہے، حسان تو رابطے میں تھا وہ کنزہ لڑکی کے ساتھ، لیکن جو ارسلان لڑکا ہے قاتل، وہ اس کا موبائل بند تھا۔ اب پولیس کہتی جی ہم جنازے میں شرکت ہم نے کی ہے، کلوں میں ہم نے شرکت کی ہے، ہم نے لوگوں کی، لڑکوں کی جو ینگسٹر تھے یا اس کے دوست تھے، ان کی حرکات و سکنات کو چیک کیا، اور یہ جو ارسلان لڑکا ہے یہ پولیس کو بار بار دیکھ رہا ہے، وہاں اس کی کو تھوڑا سا انہوں نے اس کی ٹینشن کو چیک کیا، ٹینشن کو چیک کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ بندہ تھوڑا سا اوور ایکٹنگ یا پریشان لگ رہا ہے، تو پھر انہوں نے اس کو تھوڑا بہت انٹیروگیٹ کیا، پوچھا، تو یہ خیر مانا نہیں۔ پھر پولیس کہتی ہے جی ہم نے کوئی وہاں 25 سے 30 لوگوں کو شامل تفتیش کیا، پوچھ گچھ کی، تو ہمیں باقاعدہ جو زیادہ شک و شبہ پیدا ہوئی وہ ارسلان ہی تھا۔ پھر ہم نے اس کو اریسٹ کیا اور اس کے اوپر باقاعدہ تفتیش کی، انٹیروگیٹ کیا جب
اپنے طریقے سے ٹیکنیکلی اور سارا اس کا مواد لیا اور موبائل کا ڈیٹا شیٹا اور سارا معاملہ، تو پھر یہ مانا کہ جی میں نے اس کو قتل کیا ہے، 2 گولیاں ماری ہیں، فلاں جگہ پہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا، پھر اس نے وہ اعلیٰ قتل اپنے وہ خون آلود کپڑے اور وہ سارا جو وقوع جس طرح اس نے کیا بتایا اور وہ برآمد کروائے کپڑے شپڑے سارا معاملہ. تو یہ ہے ایک اندھے قتل کی کہانی، اندھے قتل کی سٹوری، کہ جو کہ ایک آپس میں ایک قریبی انتہائی قریبی دوستوں کے درمیان میں یہ سارا معاملہ ہوا. ویورز، اپنے بچوں کے اوپر انتہائی زیادہ نظر رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آپ نے چینل کو جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ سبسکرائب کر رہے ہیں، لائک شیئر بھی کریں.